to reconstitute the Medical and Dental Council of Pakistan, the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर आ रही है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से, और ये खुशखबरी जो है ये पाकिस्तान के जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीडीएस के हैं चाहे वो एमबीबीएस के हैं, उन सब के लिए है। और जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं ये खबर उनके लिए भी है, और जो अपकमिंग ग्रेजुएट्स हैं चाहे वो बीडीएस के हैं या एमबीबीएस के हैं, उन सब के लिए है। इन शॉर्ट ये मेडिकल सोसाइटी के लिए ये बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर है। खबर कुछ इस तरह से है कि जैसे कि हम सबको पता है, जो पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल सोसाइटी है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है या जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके ऊपर एक इदारा था जो उन सबको कंट्रोल कर रहा था, यानी इनको लाइसेंस देता था, जिसको हम पीएमसी कहते थे, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जिसको कहा जाता था। ये वो इदारा था जो कि पिछली गवर्नमेंट यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने टेक ओवर किया था तो उस वक़्त इस इदारे को लेके आए थे, और इस इदारे की वजह से जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो बड़े डिप्रेस्ड थे। वो क्यों थे, वो ये इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। वो जो पीएमसी था और जो दूसरी एक मसला था स्टूडेंट्स के लिए, वो था नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जिसको हम एनएलई कहते थे। ये दो बड़े मसाइल थे, और इन दोनों मसाइल को आज नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसके अगेंस्ट बिल पास किया गया है, और इस बिल के तहत अब पीएमसी नहीं रहा, अब एनएलई नहीं रहा, पीएमसी की जगह पीएमडीसी रिस्टोर्ड हो जाएगा। पीएमडीसी जो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है, ये जब पिछली गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने टेक ओवर किया था तो उन्होंने एक बिल पास किया था, जिस बिल के तहत पीएमडीसी को जो है वो ख़त्म किया गया था, डिसॉल्व किया गया था, और पीएमडीसी की जगह एक नए इदारे को लेके आए थे जिसको पीएमसी कहा जाता था। जो ही वो पीएमसी आया, जो ही पीएमसी ने टेक ओवर किया, पीएमडीसी ख़त्म हुआ, तो उन्होंने पीएमसी के आते ही पीएमसी वालों ने जो है एक अपने साथ एक टेस्ट को लेके आए जिसको नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम या एनएलई के नाम से जाना जाता है। ये टेस्ट था जो लोकल ग्रेजुएट्स थे पाकिस्तान के, उनके लिए भी था और फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए था। अमूमन जब पीएमडीसी थी तो उस वक़्त इस तरह का जो टेस्ट होता था वो फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए था, मतलब जो स्टूडेंट्स चाइना में जाके एमबीबीएस या बीडीएस करते थे या रशिया में जाके एमबीबीएस बीडीएस करते थे, ये टेस्ट उनके लिए रखा गया था। लेकिन पीएमसी के आते ही उन्होंने इसी तरह के टेस्ट जिसको एनएलई कहा जाता है, ये लोकल ग्रेजुएट्स के लिए भी उन्होंने सेटअप किया कि जो स्टूडेंट चाहे वो बीडीएस का है एमबीबीएस का है, जो ही वो कॉलेज से फारिग होगा, ग्रेजुएट होगा, तो उनको ये टेस्ट देना होगा, और जब ये टेस्ट देके कोई पास करेगा तो उसको हम डॉक्टर कहेंगे। उससे पहले हम किसी को डॉक्टर नहीं कह सकते, इससे पहले हम किसी को लाइसेंस नहीं देंगे। अब हुआ कुछ इस तरह से कि जब ये टेस्ट आया तो सबसे बड़ा जो मसला इस टेस्ट का था वो उसकी परसेंटेज, यानी पासिंग परसेंटेज जो थी वो थी, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70 से ऊपर 75 प्लस इसकी परसेंटेज रखी गई थी कि अगर कोई स्टूडेंट 75 प्लस की परसेंटेज लाएगा इस टेस्ट के अंदर, इस टेस्ट को पास करके 75, सिर्फ पास काफ़ी नहीं था, 75 परसेंटेज लाना था, तब हम उसको डॉक्टर कहेंगे, तब हम उसको लाइसेंस देंगे। और ये बहुत बड़ा मसला था, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके लिए मसला था, जो ग्रेजुएट होने वाले थे उस वक़्त के उनके लिए मसला था कि ये क्या मुसीबत आ गई कि एक स्टूडेंट जो 5 से 4 साल एक एमबीबीएस डिग्री हासिल करने के लिए 5 साल गुजारता है, और उस 5 साल के अंदर वो हज़ारों एग्ज़ाम्स देता है, जिसमें फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, प्री प्रॉफ और जो मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, यानी कुल मिला के 1 साल के अंदर आप 150 से 200 एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, और 5 सालों में आप 1000 प्लस एग्ज़ाम देते हैं। एक मेडिकल स्टूडेंट जो है वो 1000 प्लस एग्ज़ाम देता है, और उसके बाद भी उसको एनएलई देना होगा। कहने का मकसद ये है कि एक तो हर साल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद उसमें फेल होना या पास होना ये एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद 5 साल गुजारने के बाद, यानी 5 साल में 5 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी, उसके बाद एक और टेस्ट होगा जो ये साबित करेगा कि हम डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। कोई सेंस नहीं बनता था। और जब पीएमसी की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर अरशद तकी, जब पीएमसी ने टेक ओवर किया, उससे क्वेश्चन किया गया कि मकसद क्या है एनएलई का या पीएमसी का क्या मकसद है, तो उनका एक ही जवाब था कि वी वांट सेफ डॉक्टर,
یعنی اس کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹیسٹ ہے وہ یہ ثابت کرے گا کہ کوئی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر سیف ہے یا نہیں ہے. مطلب وہ 5 سالوں میں جو ایگزام یونیورسٹی ان اسٹوڈنٹ سے لیتی رہی یا ڈیفرنٹ وہ کالج کے اندر ایگزامز دیتے رہا ہے، ہزاروں ایگزام وہ دیتا آیا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ ڈاکٹر بننے لائق ہے یا نہیں ہے. وہ ایک ٹیسٹ جو پی ایم سی نے رکھا ہے NLE، اس سے ثابت ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر بنے گا یا نہیں بنے گا. یعنی وہ ایک ٹیسٹ ہی ثابت کرے گی کیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کا لائق ہے یا نہیں ہے. 5 سال اس نے MBBS کلیئر کیا، وہ گئی بھاڑ میں. ہر صورت میں اس کو NLE پاس کرنا تھا. نان سینس سا یہ کامنٹ تھا ڈاکٹر ارشد تقی کا، جو کہ کچھ سمجھ آنے والا نہیں تھا. جب اس سے کوشچن کیا جاتا تھا کہ واقعی میں اگر آپ سیف ڈاکٹر چاہتے ہو تو آپ بھی خود ایک ڈاکٹر ہو، آپ کے اوپر کیوں لاگو نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ آتا تھا کہ ہم اس ایرا کے ڈاکٹرز نہیں ہیں. واہ جی، آپ اس ایرا کے ڈاکٹر نہیں ہو. کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں تھی. تو فائنلی PMC ختم ہوا ہے، NLE ختم ہوا ہے، PMDC ریسٹورڈ ہوا ہے. کسی قسم کا کوئی NLE نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی PMC ابھی ٹیک اوور نہیں کرے گا. اب وہ جو برڈن تھا میڈیکل اسٹوڈنٹس کے اوپر اور جو گریجویٹس کے اوپر اور جو اپ کمنگ گریجویٹ کے اوپر جو برڈن تھا وہ ابھی ختم ہوا ہے. یعنی دیکھیں نا، لاجک کی بات کریں نا، اگر آپ سیف ڈاکٹر چاہتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ 5 سال MBBS کرنے کے بعد، 1 سال ہاؤس جاب کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر سیف نہیں ہے، تو آپ پریکٹیکل کام تھوڑا ایکسٹینڈ کریں. اگر 1 سال کا ہاؤس جاب ہے تو آپ 1.5 ایئر کر دیں یا 2 سال کر دیں. کیونکہ اگر آپ سیف ڈاکٹر چاہتے ہو تو یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ جا کے بکس کو رٹا مارے، آپ چاہتے ہوں گے کہ اس کو پریکٹیکل کام آنا چاہیے. اگر واقعی میں آپ کو سیف ڈاکٹر چاہتے تھے، آپ سیف ڈاکٹر چاہتے تھے سوسائٹی سے، تو آپ ہاؤس جاب کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیتے، بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹ کو مجبور کرتے کہ NLE نام کے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ 5 سال کے بکس اٹھا کے رٹا مارنا پڑے گا. بہرحال ابھی جان چھوٹ گئی ہے، تو ہم سب دعا گو تھے. بہت بڑی سٹرگل تھی یہ، مختلف انسٹیٹیوٹ کا سٹرگل تھا، مختلف فاؤنڈیشن کا سٹرگل تھا، مختلف سٹوڈنٹس کا سٹرگل تھا کہ جیسے تیسے کر کے یہ PMC ختم ہو جائے، PMDC واپس آئے، NLE ختم ہو جائے. جب یہ PMC نے ٹیک اوور کیا تھا تب سے یہ سٹرگل چلتی آ رہی تھی. ہر طرح کے جو ہے وہ دھرنے دیے گئے تھے، روڈ بلاک کیے گئے تھے، PMC کے آگے جو ہے وہ جھنڈے گاڑے گئے تھے، وہاں پہ چلایا جا رہا تھا، وہاں پہ اسٹرائکس کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی حل پچھلی گورنمنٹ نے نہیں نکالا تھا. فائنلی جو نئی گورنمنٹ ہے، جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو آج ہی اس کا بل پاس ہوا ہے اور خوشی ہو رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر برڈن ختم ہوا. یہ ویڈیو ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے، آگے آپ کو ایک تھوڑا سا فن بھی دیکھنے کو ملے گا ڈاکٹر ارشد تقی کا. اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی میں بل پاس کیے گئے ہیں جو قادر پٹیل صاحب کے تھرو سے اور ایک دوسری ڈاکٹر کے تھرو سے، وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تھینک یو. We want safe doctor. We want safe doctor. We want safe doctor. Safe doctor. Safe doctor. اور سیف ڈاکٹر ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اس چیز کو ایسرٹن کرنا ہے کہ یہ ڈاکٹر ایک سیف ڈاکٹر ہے. Music. پرائیویٹ ممبرس کا بھی جنہوں نے انتہائی 2 اہم بل پاس کیے. ہو سکتا ہے اس کی اہمیت و افادیت پوری طرح اب سے پہلے اجاگر نہ ہو سکی ہو، اور میں چترالی صاحب کو بھی بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے بھی ہمارا اس میں ساتھ دیا. سر، یہ جو 2 قوانین آج ہم نے پاس کیے ہیں، اصل میں یہ 2 کالے قوانین ہم نے منسوخ کیے ہیں. ایک وہ تھا جو PDMC کو PMDC کو PMC بنایا گیا، اس میں یہ ظلم تھا کہ پاکستانی بچہ اگر میڈیکل ٹیسٹ دے کر کالج میں داخلہ لے گا تو اس کے بعد وہ کالج میں امتحانات دیتا رہے گا، اور پھر فائنل MBBS کا امتحان دینے کے بعد اس پر ایک NLE کا ٹیسٹ لاگو کر دیا گیا تھا، جس کے اس کو پیسے بھی دینے تھے اور جس کی پرسنٹیج امریکن ٹیسٹ سے بھی زیادہ تھی. اور وہ ادارہ کچھ ایسے لوگوں کے حوالے کیا گیا تھا، من پسند لوگوں کے حوالے، جنہوں نے اس سے بے پناہ فائدے حاصل کیے. اور یہ وہ کالا قانون تھا جس کی وجہ سے ہزاروں پاکستانی بچے میڈیکل کی تعلیم سے بیچارے رہ گئے. 55% ایک صوبہ سندھ کی سیٹیں خالی رہ گئیں. 9,000 سے اوپر 18,000 سے اوپر بچوں نے بیرون ملک
جا کر داخلے لیے اور 9 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ سرمایہ آپ کا دوسرے ملکوں میں چلا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑے اچھے کام کیے. تو آج ایک تو یہ قانون آپ نے پاس کیا ہے جس سے خدا کے واسطے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی قوم کیا چاہتی ہے اور پاکستان کے بچے کیا چاہتے ہیں. اور ڈینٹل کاؤنسل کو جس طرح سے پی ایم سی کے تھرو سبوتاج کیا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کالے حروفوں سے لکھا جائے گا. سر اس موقع پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے آنریبل منسٹر عبدالقادر پٹیل صاحب کا، جن کے ساتھ میں نے بیٹھ کے ڈسکس کیا، اور ان کی کنسنٹ سے ہم نے اس بل کو تشکیل دیا اور آج یہ ہم نے اسمبلی میں سر لے کر آئے ہیں. سر پی ایم سی کے لا کے تحت ایک تو سر ریگولرائزیشن نہیں تھی. سر اس پی ایم ڈی سی کے انسٹیٹیوشنز کو سر 3 حصوں میں توڑ دیا گیا تھا. ایک تو سر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا، دوسرا سی پی ایس پی کے تھرو حوالے کر دیا گیا. تو کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی ان کو ریگولائز کرنے کے لیے. سر ایم جی کیٹ جو ایگزام ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ، جس کی وجہ سے بہت سارے بچے جو میڈیکل اسٹوڈنٹ بننے کا خواب دیکھ رہے تھے اور مستقبل میں ڈاکٹر بننے کا خواب رکھے تھے، ان میں جس قسم کی کرپشن، جس قسم کا وہاں پہ طریقہ کار انٹری ٹیسٹ کا لیا گیا، اس سے ہمارے لاکھوں بچے مایوس ہوئے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ کرپشن ہوئی. سو اس کے بعد انہوں نے این ایل ای کا ایک ایگزام شروع کیا. سر این ایل کے ایگزام میں بھی بہت بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا کہ بچے ڈسکریج ہوئے میڈیکل ایجوکیشن سے، سر ان کو مستفید نہیں ہوئے اور کرپشن کا بازار سرگرم کیا گیا. سر اس کے علاوہ یہ کہیں سے بھی ریگولیٹری باڈی نہیں تھی. سر ہم نے یہ ابھی پھر جب یہ حکومت خوش قسمتی سے جب چلی گئی تو سب سے پہلے ہم نے یہ سوچا کہ جو بلیک لاز ہیں ان کو ہم ریورٹ کریں گے. تو سر یہ بلیک لا ہم ریورٹ کریں تاکہ ہمارا یہ ادارہ ریگولرائز ہو، میڈیکل ایجوکیشن پروموٹ ہو. سر ہمارے ملک میں 50% سے زیادہ آبادی بلو پاورٹی لائن رہتی ہے جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ڈاکٹر دنیا میں اپنا لوہا منواتے ہیں، وہاں پہ جا کے سروسز دیتے ہیں، اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں، لیکن اس پی ایم سی لا کے آنے کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوالیہ نشان تھا. تو سر ہم نے اس کو بھی اس لا میں جو ہے وہ ختم کیا ہے. جو 1962 کا لا تھا اس کو ہم فالو کرنے جا رہے ہیں. سر آپ نے دیکھا کہ پاکستانی ڈاکٹروں نے جس طرح سے کووڈ میں اپنا بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا، اپنی زندگیوں سے کھیلے اور انہوں نے ہمیں سروسز دی. لیکن پی ایم سی کے لا آنے کے بعد میڈیکل انسٹیٹیوشنز جو گورنمنٹ کے جو پرائیویٹ تھے وہ ڈسکریج ہوئے، اسٹوڈنٹ ڈسکریج ہوئے، ان کو انکریج نہیں کیا جا رہا تھا اور ایک مافیا تھی جو کہ اس لا کے تھرو کما رہی تھی. تو سر میری آپ سے گزارش ہوگی. Minister for Health, do you oppose it? Minister Saab ka mic. No sir, I don't oppose. I adopt. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to reconstitute the Medical and Dental Council of Pakistan, the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted.